رحم الله من قرأ الفاتحة. لا
گزارشات کچھ موضوعات عرض کروں۔ اس سے قبل گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر محمد حسین رضا ابن قائم رضا کی روح عیسائی صلوات محمد مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے۔ ہمارے قوم کا بچہ آیہ کریمہ کے ترجمے سے واقف ہے۔ اتنی آسان اس آیہ کریمہ کا مفہوم ہے جناب اور ترجمہ کہ جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے مفہوم اور ترجمہ ذہن انسانی میں گردش کرنے لگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ آیہ کریمہ کا پیغام کیا ہے اور آیہ کریمہ ہم کو کیا بتانا چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام یقیناً ایک مذہب حقہ ہے دنیا کے تمام ادیانوں کے درمیان، جبکہ دنیا میں بہت سے ادیان ہیں یعنی دین پائے جاتے ہیں۔ ہر قوم و قبیلے کا اپنا الگ دین ہے، الگ مسلک سے انسان زندگی گزار رہا ہے، اپنے مذہب کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اور ادیان میں اور دین مذہب میں فرق یہی ہے کہ اور ادیان جو ہے انسان کو طریقے زندگی تو بتلاتے ہیں لیکن اصول زندگی نہیں بتلاتے، زندگی کے ہدف کو نہیں بتاتے، زندگی بسر کرنے کے طریقے کو نہیں بتاتے۔ لیکن اسلام وہ دین ہے کہ جو طریقے زندگی کے ساتھ ساتھ ہدف زندگی کو بھی بتاتا ہے کہ خدا نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اگر یہ سمجھو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تنہا، کھائیں گے پیئیں گے چلے جائیں گے، تو یقیناً یہ زندگی کا ہدف نہیں ہے، یہ زندگی کا ہدف نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی کا ہدف سمجھ رہے ہو تو یقیناً یہ جانوروں کی زندگی کا بھی یہی ہدف ہے، اس لیے کہ جانور یہی سوچتا ہے کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہدف کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ اگر ہدف پہ ہماری نظر ہے تو یقیناً قابل تعریف وہی ہے اور زندگی کی کامیابی کی دلیل وہی ہے۔ اس لیے کہ اپنے لیے قربانی دینا یہ طریقے زندگی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو کسی کے لیے وقف کر دینا ہدف زندگی وہی بتاتا ہے، کامیابی زندگی وہی دنیا میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بہت سے دین دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن اسلام کو انوکھا دین ہے کہ جو طریقے زندگی کے ساتھ ساتھ ہدف زندگی بھی بتلاتا ہے کہ دیکھو پڑوسیوں کے حقوق تم پر کیا ہیں، یتیموں کے حقوق تم پر کیا ہیں، بیواؤں کے حقوق تم پر کیا ہیں، خاندان کے حقوق تم پر کیا ہیں، قریبی پڑوسی کے حقوق تم پر کیا ہیں، غیر مذاہب میں زندگی بسر کرنے والوں کے حقوق تم پر کیا۔ سارے حقوق سے انسانی زندگی کو دین اسلام نے آگاہ کیا ہے، بتایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اور ادیان میں اور دین مذہب میں آج ظاہری فرق یہی ہے کہ اور ادیان میں ظالم اور مظلوم میں فرق نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن دین اسلام وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ ظالم اور مظلوم کا فرق بتایا ہے کہ مظلوم سے ہمیشہ محبت کی جائے اور ظالم سے ہمیشہ عداوت کی جائے۔ یقیناً اگر دونوں کو ایک
ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یقیناً جتنا چرچا، جتنی تعریف آج دنیا میں دین اسلام کی ہوتی ہے، چاہے وہ مخالفت میں ہو، چاہے وہ دشمنی میں ہو، اور چاہے وہ محبتی طور سے کی جائے، اتنی تعریف دنیا کے اور ادیان کی کہیں نہیں نظر آتی ہے، اور ادیان کی کہیں نہیں نظر آتی ہے۔ جہاں دیکھو اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ سے، کبھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کردار سے، کبھی شہداء کربلا کی پاک و پاکیزہ تصاویر سے، ان کے بیان سے، ان کے ذکر سے، اور کبھی ایک پاک و پاکیزہ قرآن کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس کی آیات سے کھلواڑ کر کے ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے۔ اور یقیناً جس کی جتنی زیادہ مخالفت کی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ منظر عام پر آتا چلا جائے گا۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، گزشتہ سال یقیناً دنیا نہیں جانتی تھی قاسم سلیمانی کسے کہتے ہیں، یقیناً دنیا نہیں جانتی تھی کہ ابو مہدی المہندس کسے کہتے ہیں۔ اگر دنیا میں گنتی کی جاتی، دیکھا جاتا، یقیناً ہو سکتا تھا کہ 100 میں 30% لوگ ان کی زندگی سے واقف تھے، لیکن جیسے ہی ظالم نے اپنے ظلم کو وار دیا اور منظر عام پر لانا چاہا، تو یقیناً دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پر ان شہداء کا تذکرہ نہ ہوا ہو۔ عزیزان گرامی، یقیناً قرآن وہ کتاب ہے، یقیناً اس کے مقابلے میں بہت سی کتاب لائی گئی، سب جھوٹی نکلی، بہت سے دعوے لائے گئے، سب جھوٹے نکلے۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے بشر تھے، کچھ ایسے انسان تھے تو یہ اس پاک و پاکیزہ کتاب سے ناواقف تھے، نہیں جانتے تھے کہ ان کے یہاں قرآن نامی بھی کوئی کتاب ہے، لیکن ابھی حال میں جب آیات سے کھلواڑ کیا گیا، آیات کے بارے میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی، تو یقیناً آج پوری دنیا قرآن مجید کو جان چکی ہے کہ اس کی حقانیت کیا ہے۔ پاک و پاکیزہ اذکار پہ کیچڑ اچھالنا، ان کی توہین کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ خود اس میں تحریف نہیں ہے، خود اس میں کمی نہیں ہے، بلکہ مخالفت کرنے والا اپنی نسل کا ثبوت دے رہا ہے کہ دیکھو ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارے آبا و اجداد کیسے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، مخالفت اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور جس کی جتنی زیادہ مخالفت ہوگی وہ اتنا ہی منظر عام پر آتا چلا جائے گا۔ یقیناً پوری دنیا اگر کسی انسان کی دوست بن جائے، اس کے موافق ہو جائے، تو مولا کائنات نے کیا کہا کہ ایسا انسان جو ہے وہ منافق ہے۔ بلکہ مومن وہی ہے کہ جس کے کچھ مخالف ہوں اور کچھ دوست ہوں، تبھی وہ مومن ہے، تبھی وہ لائق ہے تعریف۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، دنیا نہیں جانتی ہے 1400 برس پرانی کتاب کہ جس میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے تحریف کرنے کے لیے، لیکن آج تک قرآن اپنی اصلی اصالت پر باقی ہے۔ 1400 برس ہو گئے، اپنی حقانیت پر بہت سے لوگوں نے اس کتاب میں تحریف کرنے کی کوشش کی، بدلاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن 1400 برس پہلے جس حرف پر زبر تھا اسی حرف پر آج بھی زبر ہے، جہاں زیر تھا وہاں آج بھی ہے، جہاں پیش تھا وہاں آج بھی ہے۔ جب حرکات میں رد و بدل نہیں ہے تو آیات میں کیسے رد و بدل ہو سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی، جان لیجئے ان آیات کے بارے میں کھلواڑ کرنا، ان کے رد و بدل کرنا صرف سازش یہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے 73 فرقے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی بیرلوی ہے،
کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، یہ اپنے اپنے مسلک سے الگ الگ زندگی گزارتے ہیں، اپنے طور طریقے سے الگ الگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے درمیان جب دین پر کوئی آ جاتی ہے تو یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں۔ جب ان کے طور طریقے الگ ہیں، ان کی عبادتوں کے طریقے الگ ہیں، ان کے عملیات الگ الگ ہیں، ان کے زندگی بسر کرنے کے قوانین الگ الگ ہیں، لیکن جس دین میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب اس پر کوئی آ جاتی ہے تو دیوبندی یہ نہیں دیکھتا ہم دیوبندی ہیں، بریلوی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم بریلوی ہیں، اہل سنت یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اہل سنت ہیں، شیعہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم شیعہ ہیں، بلکہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پر بیک وقت ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، مخالفت اسی لیے کی گئی، تب بدلاؤ اسی لیے کیا جا رہا تھا۔ یہ جو یکجہتی ہے، یہ جو اتحاد ہے کہ مسلک الگ الگ ہے لیکن جب دین پر آ جاتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، ان کی کتاب میں ایسی تعریف کرو کہ یہی یکجہتی ٹوٹ جائے، یہ اتحاد بکھر جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جبکہ تحریف کرنے والا خود جانتا ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہمارے درمیان جو اتحاد ہے، جو ہمارے درمیان مسلک میں یکجہتی پائی جاتی ہے، لوگ اسے توڑنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایک باپ کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹوں کو اس نے ایک ایک لکڑی دی اور کہا کہ جاؤ اور اسے توڑ دو۔ سب نے الگ الگ لکڑی جو ہے وہ توڑ دیا۔ اس کے بعد ان بچوں کے بعد کچھ لکڑیاں جمع کی آپس میں، اور جمع کرنے کے بعد کہا اب سب مل کر اسے توڑو۔ اب بیٹے مجبور ہیں، پشیمان ہیں، کوشش تو کی لیکن وہ لکڑیاں آپس میں ملی ہوئی کہ ٹوٹ نہ سکی۔ تو والد نے کہا اے بچوں یاد رکھنا، جب بکھرے رہو گے تو اسی لکڑیوں کی طرح ٹوٹ جاؤ گے، لیکن جب مل کر چلو گے تو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور حکومتیں بھی تمہیں ہلا نہیں سکتی ہیں۔ اسی لیے مذہب میں اتحاد ضروری ہے، اسی لیے یکجہتی ضروری ہے۔ تم اپنے اپنے مسلک سے زندگی بسر کرو، لیکن جب دین پر کوئی آ جائے تو اسی طرح جمع ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یقیناً مذہب اسلام ایک حق کا مذہب ہے جو 1400 برس پرانا ہے۔ مذہب اسلام کے بانی یقیناً رسول اکرم پیغمبر اسلام ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے کہ واقعات بہت رونما ہوئے، ایسے ایسے واقعات جس میں انسان کا کلیجہ دہل جائے۔ حالات ایسے تھے کہ جس کے یہاں اگر کوئی بیٹی ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس کے آنے کے بعد بیٹیوں کے تعظیم کا طریقہ لوگوں کو مل گیا۔ یہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کے آنے کے بعد بیٹیوں کو وقار مل گیا، بیٹیوں کو عزت مل گئی۔ تو یقیناً عزیزان گرامی، یہ مذہب ایک حق کا مذہب ہے جس میں خود زندگی کے اصول بھی ہیں، جس میں خود زندگی کے طور طریقے بھی ہیں، اور دین اسلام اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتا ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے کے آداب و مقاصد کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مذہب لے کر آئے گا، قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آئے گا تو اس کا دین قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مذہب کی حقانیت ہی ہے، یہ مذہب کی حقانیت ہی ہے کہ فلسطینی 23 سال سے مسلسل غیر دین کے غیر والے کہ جو دین میں نہیں ہے، مسلسل 23 سال سے ان سے جنگ لڑ رہا ہے، اور جنگ لڑتے لڑتے 23 سال کے بعد ان مخالفین سے یہ اپنا لوہا منوا لیا کہ دیکھو ہمارا اسلام وہ ہے کہ اس میں زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ
ہمیں اہداف و مقاصد بھی بتاتا ہے۔ وہ تمہارا مذہب ہے کہ اگر تمہارے مذہب میں عبادات پر کوئی آ جائے تو یقیناً تم کنارہ کشی کر لو گے، تم اپنی جان بچانے کی کوشش کرو گے، لیکن تم خود گواہ ہو کہ 23 سال سے ہم اپنی اصل عبادت کا بیت المقدس کے لیے تم سے جہاد کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، ہم نے اپنے بچوں کو گوا دیا، لیکن آج بھی ہم سینہ سپر ہے کاہے کے لیے؟ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، اس کی محافظت کے لیے 23 سال سے فلسطینی جنگ لڑ رہا ہے۔ ابھی جانے کے 23 سال مسلسل 1947 کی وہ تاریخ وہ اس لیے گزری ہے کہ جس میں خود یہودی کا پورا بھرا ہوا جہاز، آج لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بیت المقدس کیا ہے، آخر یہ فلسطین کے حالات کیا ہے۔ 1947 میں جب یہودیوں کا پورا بھرا ہوا جہاز فلسطین کے علاقے کو گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے جب سرزمین فلسطین پہ پہنچا تو اس نے اس جہاز سے ندا دی، اے فلسطینیوں تم ہی آخری ہماری امید ہو، ہم ہر جگہ سے بے بس ہو گئے ہیں اور ایک امید لگا کے آئے ہیں، اور امید یہ ہے کہ تم فلسطینی ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں پناہ دے دو۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں۔ جب فلسطینیوں کے سامنے ان یہودیوں نے ندا لگائی، فلسطینیوں کا دل نرم تھا، فلسطینیوں نے انہیں جگہ دی، انہیں پناہ دی، اپنے علاقے میں پناہ دی۔ اور فلسطینیوں میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب بھی فلسطین کا کوئی بشر اپنا نیا گھر تعمیر کراتا ہے تو گھر تعمیر کرانے سے پہلے اس کی فکر مہمان خانے کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس چھوٹے سے گھر میں ایک مہمان خانہ ضرور بنائیں۔ تو جب ان یہودیوں نے ندا لگائی 1947 میں تو ہر گھر میں ایک مہمان خانہ تھا، جس مہمان خانے میں جتنے یہودی بھی آ سکے ان فلسطینیوں نے انہیں پناہ دی۔ لیکن فلسطینی نہیں جانتے تھے کہ تم نمک حرام ہو، فلسطین نہیں جانتے تھے کہ تم ہی میری آستین کے ساتھ بنو گے۔ 1948 میں جب اسرائیل نے فلسطینیوں پہ ندا لگائی، اے فلسطینیوں تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ظالم کس طریقے سے ہمیں مار رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو ہمیں پناہ دے دو، ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں پناہ دے دو، ہمیں بچا دو۔ تب بھی فلسطینیوں نے آگے بڑھ کر یہودیوں کا استقبال کیا اور ان کی جان کی محافظت کی، لیکن نہیں جانتے تھے آج ہم محافظت کر رہے ہیں، آج ہم حفاظت کر رہے ہیں، کل تم ہمارے گھروں کو ویران کر دو گے، کل تم ہمارے بچوں کو گولیوں کی بوچھا سے چھلنی کر دو گے، کل تم ہمارے بچوں کو پھانسی پہ چڑھا دو گے۔ دو رہا جو 2-4 دن ہوئے ہیں، کیسے حالات فلسطین کے، کیسے مظلوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، کیسے بہنوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی آپ کلپ دیکھیں جن بچوں کو ظالموں نے قید کیا ہے، بہت سی ایسی ہماری بہنیں فلسطین کی کہ ظالم ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رہے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ظالم دونوں گھٹنوں سے دبائے ہوئے ہیں زمین پہ لیکن ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے مسکراہٹ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ اے ظالم اگر تو اپنے کو کمزور نہ سمجھتا ہوتا تو ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ پہناتا۔ یہ تیری کمزوری کی علامت ہے کہ تو جبکہ ہمارے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ بم ہے، نہ توپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو پھر بھی ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان گرامی یہ 23 سال سے مسلسل فلسطینی یہودیوں کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی اتنے میں انسان بچہ
جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ضعیف ہو جائے، ضعیف موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ فلسطینیوں کی ہمت ہے، یہ فلسطینیوں کا ولولہ ہے کہ جو مسلسل 23 سال سے شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار کے مانند یہودیوں کے سامنے کھڑے تھے۔ آخر یہ ولولہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جذبہ کہیں اور سے نہیں ملتا ہے، بلکہ ان کے حق میں یہ ہمارے دعاؤں سے اٹھتے ہوئے ہاتھ ہیں۔ جب ہم دعاؤں کے لیے، ان کی حمایت کے لیے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کا سینہ محبت سے پھول جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے ہم تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کی بھی سرزمین پر ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہم تک کے آ تو نہیں سکتے ہیں لیکن بارگاہ خداوندی میں ہماری سلامتی کے لیے دعا بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں فلسطینی بہنوں کے لیے دعا ہونا چاہیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ہونا چاہیے جو خود اپنے لیے لڑ نہیں رہے بلکہ قبلہ اول جو خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد اگر کوئی محترم جگہ ہے تو وہ قبلہ اول بیت المقدس ہے جو سرزمین فلسطین پہ واقع ہے، جہاں پر یہودی فلسطین پر قبضہ کرتے کرتے آج بیت المقدس تک پہنچ چکے ہیں، اس کے حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جب بھی عبادت گاہوں کی حرمت پامال ہوئی ہے اس سرزمین پر انقلاب ضرور برپا ہوا ہے۔ اور سید حسن نصر اللہ نے ابھی حال میں جملہ کہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں ان قریب ہماری یہ موجودہ نسلیں بیت المقدس کو اور فلسطینیوں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھیں گی، اس لیے کہ جب عبادت گاہوں کی حرمت پامال ہونے لگتی ہے تو یقیناً مظلوم کا خون رنگ لا کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری دعا ہے یقیناً ان مظلومین کا خون یقیناً بہت جلد رنگ لائے گا اور بیت المقدس اور فلسطینی یہ نجس پشتوں سے پاک ہو جائے گی، یہودیوں سے پاک ہو جائے گی۔ آئیے ہم سب مل کر یہودیوں کی نیست و نابودی کے لیے اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے باراد بلند صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے اچھا دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ آج دنیا کا ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم سچے مومن ہیں، ہم سچے دین اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ اسلام ہی کا طور طریقہ ہے، یہ اسلام ہی کا قانون ہے کہ دیکھو جب دشمن بھی تمہارے گھر آ جائے تو یقیناً اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ یہ دین اسلام ہی بتاتا ہے اور ہر دین اسلام کا ماننے والا آج یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سچے مومن ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ اب نگرانی کیسے مانا جائے کہ دنیا کا کون سا بشر سچا مومن ہے اور کون نہیں ہے، کون سچا مسلمان ہے کون نہیں ہے؟ تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے بیک وقت ہو کے آواز لگائی کہ دیکھو اس کا فرق نہ ہم لگا سکتے ہیں نہ تم لگا سکتے ہو، بلکہ سچے مومن ہونے کی، سچے مسلمان ہونے کی گواہی وہی دے سکتا ہے کہ جس نے اسلام بنایا ہے، جس نے اسلام کو جنم دیا ہے، جس کے بانی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہے دنیا کے کسی بشر میں یہ طاقت، یہ جذبہ اور یہ خلوص کہ خود محمد آ کر گواہی دے دے کہ نہیں تم سچے مسلمان ہو؟ کیسے پتا چلے؟ تو لوگوں نے کہا کہ زیادہ دشواری نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے کہ کون سچا مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ کہا دنیا کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہو، آپ کا ہمیں بلانا اور ہمیں آپ کے دروازے پر چلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ
مجھے چاہتے ہیں میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی کسی دشمن کو اپنے دروازے پر نہیں بلاتا ہے۔ آپ نے ہمیں دعوت دی، مولانا فلاں وقت آپ کی دعوت ہے، وقت کے مطابق ہم اپنے آپ کے دروازے پر پہنچ آئے۔ آپ کے دروازے پر ہمارا آ جانا اور آپ کا ہمیں دعوت دے کر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی کسی دشمن کو اپنے دروازے پر نہیں بلاتا ہے، ہمیشہ دروازے پر اسی کو بلائے گا کہ جو موافق ہو، جس سے محبت کرتا ہو۔ دنیا کی دلیلوں کے ذریعے سے سمجھ لو، رسول اسلام نے کہا ہے میری امت اس میں خلفشات نہ پیدا کرو، تم اپنے ذریعے سے مثالیں نہ پیش کرو، کون سا سچا مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ دیکھو قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے میں ایک پیمانہ بنا کے جا رہا ہوں، اسی پیمانے پہ تولتے رہنا، کون سچا مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ پیمانہ کون سا ہے؟ کہا وہ پیمانہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذان اللہ۔ دیکھو فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی وہ کافر ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ فاطمہ کس سے راضی ہے، فاطمہ کس سے ناراض ہے؟ انسان کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ انسان زندگی کا سب سے زیادہ وقت انسان اپنے گھر میں گزارتا ہے، زندگی کا سب سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس سرزمین پر کہیں پر فرش ادا نہ بچتی ہو۔ جب فرش ادا بچتی ہے تو سیدہ کے کہنا ہے یہ کہ ہم آتے ہیں، جب سیدہ فرش ادا پر آتی ہے تو ماننا پڑے گا یہ فرش ادا سیدہ کا گھر ہے۔ جب سیدہ کا گھر ہے ہمارا فرش ادا پر آ جانا اس بات کی دلیل ہے سیدہ ہم سے راضی ہیں، ہم سیدہ سے راضی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ پیمانہ رسول اسلام نے بنایا ہے، کاہے کے لیے؟ قیامت تک کے آنے والے نسلوں کے لیے کہ دیکھو آپس میں اختلاف مت پیدا کرو، آپس میں تم مثالیں مت پیش کرو، بلکہ میں پیمانہ بنا کے جا رہا ہوں، اسی پیمانے کے مطابق تم قیامت تک کے مسلمانوں کو تولتے رہنا کہ آخر دنیا میں سچا مسلمان کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ سچے مسلمان ہیں تو یہ یقیناً جہاں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے یقیناً قوم و ملت نہیں دیکھی جاتی، یقیناً مذہب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہم منظر عام پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کے جتنے مظلوم ہیں ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور دنیا کے جتنے ظالم ہیں ہم مرتے دم تک کے ان کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، حالات بہت سازگار ہیں، ہم سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم سکون سے زندگی بسر کریں، بلکہ ہم پر بہت سے حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی بھی ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح عبادت فرض ہے، جس طرح نماز روزہ فرض ہے۔ آج ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر سکون کی زندگی تو دور کے بعد سانس لینا بھی دشوار ہے۔ صبح ہوتی ہے نہیں پتا کہ میرا جوان جو گھر سے نکل رہا ہے یہ شام میں گھر واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ابھی حال کا واقعہ ہے، افغانستان کی سرزمین معصوم بچیوں کے خون سے رنگین کر دی گئی، 85 بچیاں ہیں جن کی کوئی خطا نہیں ہے، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سید الشہداء نام اسکول کا، ظالم اس سے خوف کھا رہا ہے، ظالم اس سے ڈر رہا ہے۔ بچیوں کی چھٹی کا وقت تھا، بچیاں جیسے ہی نکلی دروازے پر بم دھماکہ ہوا،
85 بچیاں جام شہادت نوش کر کے چلی گئی۔ یقیناً ایسی معصوم بچیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یقیناً ایک نہ ایک دن انقلاب پیدا کر کے رہے گا۔ 85 بچیاں خون میں لت پت پڑی ہوئی ہے۔ ادھر سے ایک انسان کا گزر ہوا، اس نے کیا دیکھا کہ انہی بچیوں کے درمیان ایک بچی زخموں سے چور ہے، جو اپنے زبان میں سہمی ہوئی زبان میں مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ بچی زخمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے کہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں پاس پہنچا تو اس بچی نے کہا انکل میرے بستے میں آگ لگی ہے، اسے بجھا دیجئے، میرے کتابوں میں آگ لگی ہے، اسے بجھا دیجئے۔ تو اس بندے نے کہا بیٹی تم زخمی ہو، تمہارا بدن زخموں سے چور ہے، لہو لہان ہے، چلو میں تمہیں پہلے ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، تمہارا علاج کراتا ہوں۔ تو اس بچی نے کہا انکل مجھے لے جانے سے پہلے میرے بستے کی آگ بجھا دیجئے، اس لیے کہ اگر میری کتابیں جل گئی تو میرے باپ کے پاس اب اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ کتابیں دوبارہ لے سکے۔ اگر میری کتابیں جل گئی تو میں بغیر علم کے رہ جاؤں گی۔ اللہ اکبر، یہ کیسا ظلم ہے دنیا میں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جنہیں بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ انقلاب نہیں پیدا کرے گی تو کب انقلاب پیدا کرے گی؟ یہ امام کے ظہور کے راستے ہموار ہو رہی ہیں، امام کے آنے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ ظالموں جتنا تمہارا ظلم عام ہوتا چلا جائے گا اتنا انتقام خون حسینی کا بدلہ لینے والے کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ یقیناً تم سوچتے ہو کہ آج ہم پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھنا جب وہ آنے والا آئے گا تو یقیناً تم اپنے ظلم کا بدلہ دنیا میں ضرور پاؤ گے۔ حکومتیں کفر سے چل سکتی ہیں لیکن حکومتیں چاہے ظلم سے چل دیں تو کبھی حکومتیں نہیں چل سکتی۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے ظالم آئے، سوچا اپنی حکومت کو قیامت تک کے باقی رکھے، لیکن جب ظالموں کا ظلم عام ہوا، جب ظالموں کے تختے کی چولے معصوم بچوں کے خون میں رنگین ہوئے تو یقیناً ظالموں کے تخت اسی خون میں زمین پوش ہو گئے۔ فرعون جیسا نامی ملعون گزرا ہے، شداد جیسا نامی ملعون گزرا ہے، یقیناً بہت سے ایسے ہیں، یقیناً دور حاصل کا صدام جیسا ملعون گزرا ہے جس نے معصوم بچوں کا خون بہایا، صفحے ہستی سے نام مٹ گیا۔ میں کہوں گا فلسطینیوں تمہارے زمین کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یقیناً ایک نہ ایک دن انقلاب پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ مرحوم کے سال ثواب کی مجلس سے کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ضرور کہوں گا، یہ لوگوں کا مجلس کا انتظام کرنا، مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کا انتظام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جانے والا کچھ تو تھا، تبھی اتنی آنکھیں نم ہوئی جا رہی ہیں۔ یقیناً ان کے لیے آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں کہ جن کی عظمت نہیں ہوتی ہے، جن کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ علاقے کا سوگوار بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مرحوم دنیا سے چلے گئے ہیں، یقیناً مرحوم کچھ تھے اسی لیے آنکھیں نم ہے۔ یقیناً صبح ہونے کے بعد جیسے ہی میں نے تصویر اپنے فون پر دیکھی یقیناً کلیجہ منہ آ گیا۔ اللہ اکبر، ایسا جوان کہ جس کے ابھی حال میں شادی ہوئی، ارے کوئی اولاد نہیں ہے، ارے ابھی پرکلیوں کے پھول بھی مرجھائے نہیں تھے، موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، یقیناً صدائے غم رہے گا۔ یہ تو سب آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے، یقیناً سب دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جب جانے لگتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یقیناً ایسے جانے ایسے نوجوان کے جانے کے بعد یقیناً گھر کا منظر قیامت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی بیوہ دلہن سے پوچھے، ارے جس کی ابھی گود خالی ہے اور اپنے سہاگ کو اجاڑ رہی ہے، ارے اپنی چوڑیوں کو بڑھا رہی ہے، ارے جس کی تمنا تھی ارے میرے بچے دنیا میں میری نظروں کے سامنے چلیں گے۔ اللہ اکبر، میری
بچے ہمارا سہارا بنیں گے. اللہ اکبر. یقیناً بھائی بھائی کی کمر ہوتا ہے, کمر کی طاقت ہوتا ہے. جب عباس رن کی طرف چلے ہیں, جب حسین کے کانوں میں آواز آئی گرنے کی, تو حسین نے کیا کہا تھا؟ لان ان کسرت ظہری وقلت حیلتی. اے بھیا تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. یقیناً ایک بھائی کے چلے جانے سے بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ارے بھائی سکسیاں لے کے رات کے سناٹے میں کہتا ہے, اے بھیا ارے کیسا تارا توڑ گئے. اللہ اکبر. قیامت کے منظر سے کم نہیں ہے گھر کا منظر. بھائیوں کے سر سے بھائی کا سایہ, اور بھائی بھی کی جو بھی جمع سال تھا. اللہ اکبر. جس کے اوپر ضعیفی کے آثار بھی نہیں تھے, ضعیفی کے چہرے پر چھائیاں بھی نہیں پڑی تھی, ارے بال میں سفیدی بھی نہیں آئی تھی. اللہ اکبر. یقیناً اہل خانہ کو صبر کہیں نہیں مل سکتا سوائے کربلا کے ذریعے سے. یہ اہل خانہ کو صبر ہی دینے کے لیے علاقے کے مومنین نے فاتحہ خوانی کی ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ جب کربلا کا تذکرہ کیا جائے گا, کربلا کے جوان کا جب ذکر کیا جائے گا, تو یقیناً گھر کے جوان کا غم جو ہے کم پڑ جائے گا. ارے اللہ اکبر. علی اکبر سا جوان دنیا میں کوئی نہیں ہے. ارے جو جوان لیلا کا تھا, ارے ایسا جوان کہاں ہے. اللہ اکبر. یقیناً گھر میں بہنے کو ڈھارس ملے گی, یقیناً بھائیوں کو سہارا ملے گا جب علی اکبر کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. کون علی اکبر جو شفیع مصطفیٰ ہے, کون علی اکبر جس سے بات کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, جس کے چہرے انور کی زیارت کے بعد قلب کو سکون مل جاتا ہے, جس پر بہنوں کو ڈھارس بندھی ہوئی ہے, جس پر بیویوں کو ڈھارس بندھی ہوئی ہے, جس کے سہارے کربلا کا غریب جو شہید زمین پر گرتا ہے, اسی جمع کے سہارے گرنے والے تک کے پہنچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب علی اکبر زیر سے زمین پر گرے ہیں, جب بابا کو مدد کے لیے پکارا ہے, جب حسین مقتل کی طرف چلے ہیں, تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ٹھوکر کھا کے زمین پر گر جاتے تھے. ابھی تک کے حسین نے 70 لاشیں کربلا میں اٹھا چکے ہیں, لیکن ابھی کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حسین حبیب کے لاشیں پہ جاتے وقت ٹھوکر کھا کے گرے ہوں, حسین قاسم کی لاشیں پر جاتے وقت ٹھوکر کھا کے گرے ہوں, حسین اور محمد کی لاشیں پر جا رہے ہوں تو ٹھوکر کھا کے گرے ہوں. ارے جب جوان کریئر جوان علی اکبر, ارے جب گھوڑے سے گرا, ارے باپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی. ارے ٹھوکریں کھاتے کھاتے جوان تک کے پہنچے. جب جوان کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ علی اکبر ایریا رگڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. علی اکبر ایریا رگڑ رہے ہیں. حسین دو زانو ہو کر علی اکبر کے پہلو میں بیٹھ گئے. آواز بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو, کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. علی اکبر نے کہا بابا آخری بار چاہتا ہوں کہ ماں کے چہرے کی زیارت کروں. خدا کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی, سوائے غم شہدائے کربلا کی. اللہ اکبر. جیسے ہی حسین دو زانو ہو کر زمین کربلا پر بیٹھے, علی اکبر سے پوچھا بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو, کوئی آرزو ہو تو بیان کرو. علی اکبر نے کہا بابا علی اکبر کے دل کی خواہش ہے کہ آخری بار ماں کی زیارت کروں. حسین نے کہا علی اکبر گھبراؤ نہیں, ابھی تمہارے بابا کے بازوؤں میں طاقت ہے, ابھی ماں کی زیارت کرائے گا. بیٹا اتنا کرم کرو, بیٹا اتنی زحمت کرو کہ ایک ہاتھ سے میں کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوں, ارے ایک ہاتھ دونوں ہاتھ سے تم بابا کے گلے میں باہر ڈال دو. ارے میں کمر کو پکڑوں, تم بابا کے گلے کو پکڑ لو, تاکہ اسی کے سہارے بابا ماں تک کے لے جا سکے. ارے حسین نے علی اکبر کے کمر میں
کر بیٹھ گئے. ارے آستینوں کو سمیٹا, ارے علی اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا, ارے ٹوٹے ہوئے نیزے کو پکڑا, ارے نجف کرو کیا, آواز دی یا علی مدد, بابا علی خیبر کے در کو کامنا بہت آسان ہے, جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے. تاریخ بتاتی ہے جوان کے سینے سے برچی کا پھل تو نکالا, صرف پھل نہ نکلا بلکہ روح علی اکبر جس نے ان سری سے پرواز کر گئی. ارے حسین نے علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا, آواز دی علی اکبر, ارے یہ دنیا میری نظروں میں خاک ہو گئی ہے. ارے کئی مرتبہ سوچا لاش علی اکبر کو اٹھائے, لیکن جب نہ اٹھ سکی تو فرات کرو کیا, آواز دی ابا تم تو سوتے ہو دریا پا چین سے, علی اکبر کی لاش اٹھتی نہیں ہے حسین سے. اے خیمے کے بچوں آؤ, لاش علی اکبر میں سہارا, وسيعلم الذين اهتدوا أيام قلبي جل إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تعبي بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر حسین رضا مرحوم ابن قائم رضا مرحوم کو احسان